الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ یہ سورہ بنی اسرائیل یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ اسراء ہے۔ اسراء کے معنی آتے ہیں رات کے وقت لے جانا، سرائے اسری کے معنی آتے ہیں رات کے وقت میں چلنا۔ چونکہ ان آیات میں اور اس سورت میں تذکرہ ہے اس واقعے کا جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف سے اٹھا کر لے جایا گیا تھا اور عجائبات قدرت حضور کو دکھائے گئے تھے۔ حرم شریف سے بیت المقدس لے جایا گیا اور اس کے بعد پھر عالم ملکوت کی سیر کرائی گئی۔ یہ واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ تفصیلی واقعہ انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ جو سیر حضور کو کرائی گئی یہ کچھ ایسے انوکھے انداز سے کرائی گئی ہے کہ عالم اسباب میں اسباب اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ گویا اگر آدمی صرف اپنی عقل سے فیصلہ کرے تو عقل اس معاملے کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات سب ایسے ہی ہوتے ہیں جو عقل سے سمجھنے کے نہیں ہوتے، مگر ہوتے ہیں حقیقت۔ اس لیے دنیا اس کا لوہا مانتی ہے، اس کے سامنے سر جھکاتی ہے اور حقائق اس کو ثابت کر دیتے ہیں۔ مگر دنیا کے عالمی نظام اور اسباب کی دنیا میں وہ بالکل ایک انوکھی چیز معلوم ہوتی ہے اور عام نظام کے خلاف ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ صرف اپنی عقل پر چلتے ہیں یہ باتیں ان کی سمجھ سے باہر ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صرف عقلی گھوڑا دوڑانے والے لوگ ایسے حقائق سے محروم رہ جاتے ہیں، اس کی برکات سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ جب اس پر ایمان نصیب نہیں ہوتا تو اس کی برکتیں بھی ان کو حاصل نہیں ہوتی، محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی اسی انداز کا ہے۔
خلاف عقل اور خلاف معمول اس لیے ہے کہ حضور کو جو یہ سیر کرائی گئی ہے، اتنی لمبی مسافت اور منٹوں میں کرائی گئی، تو یہ حیرت ناک بات ہے۔ مکہ مکرمہ جہاں سے حضور کو لے جایا گیا اور بیت المقدس تک لے جانے کا تذکرہ تو قرآن کی آیت خود کر رہی ہے، تو یہ تو یقینی ہے، قطعی ہے، جس پر ایمان فرض ہے۔ تو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس 40 دن کی مسافت تھا۔ اس وقت جو لوگ سفر کرتے تھے تو مکے والے سفر کر کے جب بیت المقدس جاتے تھے تو ان کو 40 دن لگتا تھا، چونکہ وہ زمانہ ہوائی جہاز کا زمانہ تو تھا نہیں، نئے موٹریں تھیں اس وقت، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی سواری تھی تو اونٹ تھی، اور اونٹ کی رفتار قریب قریب انسان کی رفتار کے برابر ہوتی ہے۔ تو اتنی لمبی مسافت اور منٹوں میں طے کرائی گئی ہو، یہ حیرت ناک ہے۔ اور جب آدمی اپنی عقل سے سوچتا ہے تو ایسے واقعات کا انکار کر دیتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ زمانہ آج کتنی ترقی کر چکا ہے، اتنی تیز رفتار سواریاں بن گئی ہیں کہ اس کے پہلے کبھی کسی نے خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا کہ اتنی تیز رفتار سواری بھی ہوتی ہے۔ آج ایسے ایسے ہوائی جہاز تیار ہیں، مگر اتنی ترقی اور اتنی تیز رفتاری ہونے کے باوجود آج تک کوئی ایسی سواری نہیں تیار ہوئی ہے کہ جو منٹوں میں اتنا لمبا سفر کرا دے۔ میرا خیال ہے کہ وہاں سے مکہ مکرمہ سے ہوائی جہاز جو جاتا ہوگا تو اس کو بھی گھنٹوں تو لگ ہی جاتے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہاں یہ سفر منٹوں میں ہو رہا ہے، تو بھلا یہ عقل میں سمانے والا کہاں ہے؟ اسی لیے ایمان کا مدار وحی الہی پر ہے، اور بن سوچے سمجھے جو رسول کی زبان سے نکلے، یا قرآن سے مراد آسمانی کتاب، یا آسمانی کتاب میں نازل ہو جائے، تو بغیر عقل سے سوچے ہوئے اور بغیر عقل کو دوڑائے ہوئے صرف ایمان کی بنیاد پر اس کو تسلیم کرے، اسی پر ہے ایمان کا مدار۔ اس لیے کہ آسمانی کتابوں میں حقائق بیان کیے جاتے ہیں، اور حقائق صرف اتنے ہی نہیں ہیں جتنے ہماری آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، حقائق تو سب پوشیدہ ہیں۔ آدمی تو بہت محنت کرتا ہے، مدت دراز تک علم حاصل کرتا ہے، کھوپڑی پیٹتا ہے، جا کر کے کچھ حقائق کھل جاتے ہیں، زیادہ تر تو حقائق پوشیدہ ہیں، اور پھر حقائق صرف دنیا ہی میں تو نہیں ہیں، آسمانوں پر بھی تو ہیں۔ تو حقائق تو پوشیدہ ہی ہوتے ہیں، اور آسمانی کتابوں میں حقائق کو کھولا جاتا ہے، عقل کی وہاں تک رسائی ہوتی نہیں۔
اس لیے جو لوگ صرف عقل پر چلتے ہیں وہ ایسی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور جو رسول اللہ کی زبان کا تجربہ رکھتے ہیں کہ نبی کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ آج تک غلط ہوا ہی نہیں ہے، نبی کی کوئی بتائی ہوئی بات آج تک جھوٹی ہوئی ہی نہیں ہے، تو جو ان کی ساری باتیں سچ ہیں تو وہ امور جن کو وہ بیان کر رہے ہیں اور ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے، تو جب ان کی کوئی بات غلط نہیں ہوئی تھی یہ کیسے غلط ہو جائے گی؟ ایک معمر بڑھیا بنو عبد المطلب کی مدینہ آئی، اس وقت جب حضرات صحابہ ہجرت کر کے مدینے آ چکے تھے، وہ وہاں سے مدینے سے آئی، مکے سے مدینہ آئی، اور آئی اس لیے تھی کہ اس کو تھی ضرورت کچھ مال کی، غربت چل رہی تھی، اس نے سوچا کہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں جو مدینہ گئے ہوئے ہیں، ہم وہاں چلیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ ہماری کچھ مدد کر دیں تو ہماری تنگی دور ہو جائے گی۔ اس مقصد سے وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئی، حضور سے ملاقات کی، حضور نے پوچھا کہ اماں جی آپ کا آنا کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بس آپ لوگوں کے پاس آئی ہوں۔ تو حضور نے پوچھا کیا ہجرت کر کے آئی ہو؟ کہا نہیں، ہجرت کر کے نہیں آئی۔ حضور نے پوچھا کیا اسلام قبول کر، اس لیے کہ اس وقت اسلام قبول کرنے کے لیے لوگ وہاں سے آ رہے تھے، اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہو؟ حضور نے کہا نہیں۔ حضور نے کہا پھر آخر کس مقصد سے آئی ہو؟ اس نے کہا کہ میرے گھر میں بڑی تنگی چل رہی ہے اور میرے ہاں کوئی کمانے والا تو ہے ہی نہیں، اس لیے چونکہ آپ لوگ ہمارے اپنے ہیں، خاندانی ہیں، تو ہمیں امید تھی کہ آپ لوگ ہماری مدد کریں گے، تو میں اپنی مدد کی خاطر یہاں آئی ہوں۔ حضور نے اس کی تحریک چلائی، صحابہ میں اعلان کیا، صحابہ کو بلایا اور ترغیب دی کہ بھائی اس کی مدد کرو جس سے جو ہو سکے۔ چنانچہ خاندان بنو ہاشم نے، خاندان بنو عبد المطلب نے، سب نے مل کر کے اس کی خوب خدمت کیا، اور اس کا اونٹ لاد دیا، بھر گیا۔ جب وہ جانے لگی تو ایک صحابی ہیں حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، بدری صحابہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، ان کی زمین جائیداد اور ان کے بال بچے وغیرہ سب مکے میں رہ گئے تھے، یہ اکیلے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے۔ جب وہ عورت جانے لگی تو انہوں نے ایک خط دیا قریش کو، اور اسی کو دے دیا کہ تم یہ خط لے جانا اور وہاں قریش کے جو سردار ہیں ان کو دے دینا۔ اس کے اندر حضور کا ایک راز انہوں نے لکھ دیا تھا، جس کو حضور نے ابھی تک راز رکھا تھا، یعنی کسی پر واضح نہیں کیا تھا، اور وہ تھا مکہ فتح کرنے کا ارادہ۔ اور یہ وہی فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو یہ خط اس کو دے دیا کہ لے جانا اور قریش کو دے دینا۔ مقصد صرف اتنا تھا کہ میں ایک بات ان کو حضور کی بتا دوں تاکہ وہ لوگ آئندہ میرے احسان مند رہیں اور میری زمین جائیداد اور میرے بال بچے وغیرہ جو وہاں ہیں ان کی وہ حفاظت کریں، ان کو اہمیت دیں۔ بس اس مقصد سے انہوں نے خط دے دیا تھا۔
مگر چونکہ یہ بات راز کی تھی، حضور اس کو کسی کے سامنے ذکر کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اب اس خط کے ذریعے سے حضور کا راز کھلنے والا تھا۔ اب دیکھیے، یہ خط حاتب ابن ابی بلتعہ نے چپکے سے اس عورت کو دیا اور اس کو 10 دینار دیے، کہا کہ یہ دینار تمہارے لیے ہے، تمہاری خدمت کے لیے ہے، اور یہ خط لے جا کر کے وہاں پہنچا دینا۔ حاتب بن ابی بلتعہ نے چپکے سے خط دیا، اس نے لے کر کے چپکے سے رکھ لیا، سوائے حاتب کے اور سوائے اس بڑھیا کے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ سمجھے؟ بڑھیا کو روانہ کیا گیا یہاں سے، وہ اپنا مال و اسباب لے کر کے اونٹ پر روانہ ہوئی۔ جب اس کا پڑاؤ ہوا مقام خاک، ایک منزل ہے، اس منزل پر جب وہ پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کو بلا کر اور دوسرے کچھ صحابہ کو بلا کر، 3-4 صحابہ کو بلا کے کہا کہ وہ جو عورت آئی تھی بنو ہاشم کے گھرانے کی، جس کی خوب خدمت کی گئی ہے، ارے وہ تو ایک خط لے کے جا رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا وہ خط تو اگر چلا جائے گا تو راز فاش ہو جائے گا، فوراً جاؤ اور جا کر کے اس سے وہ خط واپس لاؤ۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ ملے گی کہاں؟ حضور نے فرمایا کہ مقام خاک پر وہ رکی ہوئی ہے۔ اب بتائیے کہ ایک منزل طے کر چکی ہے، وہ اتنی دور جا چکی ہے۔ 2 باتیں انوکھی، ایک تو حضور کو پتہ کیسے چل گیا کہ وہ خط لے کے جا رہی، دوسری بات یہ کہ اس وقت تو مقام خاک پر موجود ہے، روضۃ الخاک کے نام سے وہ مقام مشہور تھا، وہاں پر موجود ہے اس وقت، تم لوگ فوراً دوڑو۔ یہ لوگ گئے، فوراً گھوڑا دوڑایا، پہنچ گئے، اور جیسے حضور نے کہا تھا روضۃ الخاک پر وہ موجود تھی، منزل کیا تھا موجود تھی، آ گئے یہ لوگ۔ اب دیکھیے، اس عورت اور حاتب کے علاوہ کوئی اس کا جاننے والا نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا خط لے کے جا رہی، جاؤ لے آؤ۔ اب یہ لوگ جب پہنچے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ جو خط لے کر کے تم آ رہی ہو وہ خط ہمیں واپس کرو۔ اس نے کہا کیسا خط؟ کہا کہ خط لے کر کے تم جا رہی ہو، وہ خط ہمیں دو، واپس کرو۔ کہا کہ خط تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اور جیسے بتایا رہا ہوگا کہ اس کو چپکے سے لے جانا، تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں اس کو باندھ رکھا تھا، اتنی حفاظت کے ساتھ لے کے جا رہی تھی۔ اس نے کہا میرے پاس خط کسی کا کچھ نہیں ہے۔ کہاں سے تم لوگ آ گئے خط کے لیے؟ ان لوگوں نے کہا نا، خط تو تمہارے پاس ہے اور نکال کے دو۔ اس نے کہا دیکھ لو، ہمارے سامانوں کی تلاشی لے لو۔ ان لوگوں نے تلاشی لیا، جہاں تک امکان تھا کہ یہاں خط ہو سکتا ہے ہر جگہ تلاش کر لیا، نہیں ملا خط۔ تو حضرت مقداد بن معدی کرب بھی اس میں ساتھ میں تھے، یا کہ مقداد بن اسود تھے، یہ حضرات تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کے پاس خط ہے نہیں، چھوڑو اس کو جانے دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور کی کوئی بات آج تک غلط نہیں ہوئی، ہو نہیں سکتا کہ حضور نے ایک بات کہی اور غلط ہو جائے، خط تو اس کے پاس ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھ، ابھی تک تو ہم تیری عزت کر رہے تھے کہ تو میرے خاندان کی ایک رئیس گھرانے کی عورت ہے، ہم نے تیری بہت عزت کیا، لیکن یاد رکھ اگر تو خط نہیں دے گی تو ہم تجھے بے عزت کر دیں گے۔
یعنی ہم تیرے کپڑے اتروا کر کے تلاشی لیں گے تیری، ورنہ خط نکال کے دے دے۔ جب اس نے دیکھا کہ میری عزت پر آ بنی، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں دیتی۔ پھر جوڑا کھولا اور جوڑے میں سے نکال کر کے خط حوالے دیا۔ اس عورت اور حضرت حاطب کے علاوہ کوئی اس کو نہیں جانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہو گیا؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بچپن سے حضور کا تجربہ کر رہے تھے کہ حضور کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات کبھی غلط نہیں ہوتی، انہیں یقین تھا کہ حضور سچے ہیں، ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات سچی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا نکال، ہے تیرے پاس خط۔ آخر کار اس نے نکال کر کے دیا۔ حضرات صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سو جان سے فدا تھے، تو اس کی وجہ بھی تو یہی تھی کہ زبان رسالت سے نکلا ہوا کوئی لفظ کبھی غلط نہیں پایا ان لوگوں نے۔ اس لیے چاہے عقل سے کوئی بات سمجھ میں آوے اور چاہے نہ آوے، حضور اگر کہہ دیں تو آمنا صدقنا، فوراً اس کے سامنے جھک جاتے۔ معراج سے واپسی ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچنے لگے کہ یہ انوکھا واقعہ جب میں اپنی قوم کے سامنے بیان کروں گا تو لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے۔ تو حضور حرم شریف میں روزانہ جاتے تھے، جب اگلے روز حرم شریف میں گئے تو چپکے سے ایک کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور یہی سوچ رہے تھے کہ آخر میں یہ واقعہ لوگوں سے بتاؤں کیسے، اور بتاؤں گا تو لوگ انکار کریں گے۔ چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل سامنے سے آیا، کیونکہ وہ بھی حرم شریف میں آتا تھا، طواف کرتا تھا، اور حضور کا وہ مذاق بھی کرتا تھا۔ تو ابو جہل نے مذاق کے طور پر کہا کہ محمد آج بھی کچھ اترا ہے تمہارے اوپر؟ وحی کی طرف اشارہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ آج آسمان سے یہ اترا، آج آسمان سے یہ اترا، آج یہ آیت نازل ہوئی، آج یہ حکم نازل ہوا، روز بتایا کرتے ہو، آج بھی کچھ اترا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں آج بھی اترا ہے۔ کہا کیا؟ کہا واقعہ یہ ہوا کہ میں مکے سے رات میں لے جایا گیا اور بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا، اور 10 چیزیں حضور میں بیان فرمایا کہ یہ واقعات پیش آئے۔ ابو جہل نے کہا کہ ابھی تک تو ہم کہتے ہی تھے کہ یہ پاگل ہے، اب تو دنیا خود ہی یقین کر لے گی کہ یہ پاگل ہے۔ ابو جہل نے سن کر کے کہا کہ اچھا رکو تم۔ اس کے بعد اس نے حرم شریف میں اعلان کیا، یا معاشر بنی لوی، اے لوئی کے خاندان کے لوگوں، یعنی قریش کو مخاطب کیا کہ قریش ادھر آؤ۔ چونکہ حرم شریف میں قریش کے الگ الگ مجلسیں لگتی تھیں اور جو سرداران ہوتے تھے وہ الگ الگ جگہوں میں بیٹھتے تھے اور حرم شریف میں اپنا باتیں کیا کرتے تھے، مجلس لگاتے تھے۔ جب ابو جہل نے اعلان کیا تو سب جتنے سردار بیٹھے ہوئے تھے سب نے اپنی مجلسیں توڑ دیا اور آ کر کے کھڑے ہو گئے ابو جہل کے سامنے۔ ایک بھیڑ لگ گئی۔ ابو جہل نے کہا محمد ذرا پھر بتاؤ تو۔ یہ اس نے سب مذاق کے طور پر کیا تھا۔ حضور نے پھر واقعہ معراج بیان کیا تو سب لوگ جو ہے ہنسنے لگے، کوئی تالیاں پیٹنے لگا، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے لگا،
کوئی کچھ جیسے عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یعنی اقرار و انکار کی باتیں ہو رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ذرا اس واقعے کو ابو بکر سے بھی بتا دیا جائے، اس لیے کہ ابو بکر جو ہیں وہ ان کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کی کسی بات کا وہ انکار کرتے نہیں ہیں، ذرا ان سے بھی بتا دیا جائے کہ ان کا ساتھی کیسا پاگل ہو گیا ہے۔ تو لوگ گئے ابو بکر کے پاس، کہا یہاں آؤ، آئے، کہا بات کیا ہے؟ کہا کہ تمہارا ساتھی محمد جو ہے ہم لوگ پہلے ہی سے کہہ رہے تھے کہ پاگل ہے، آؤ ذرا اس کی بات سنو۔ کہا کیا ہے؟ کہا وہ کہہ رہا ہے کہ رات میں ہم کو اٹھایا گیا، یہاں سے بیت المقدس لے جایا گیا، بیت المقدس سے پھر آسمانوں پہ لے جایا گیا، اور 10 قسم کی باتیں یہاں سے لے کے آسمان تک کی 10 باتیں بیان کر رہا ہے۔ بھلا بیت المقدس یہاں سے 40 دن کی مسافت پر ہے، اور وہ شام بھی یہیں تھا، صبح بھی یہیں ہے، اور رات میں اس کا اتنا لمبا سفر بھی ہو گیا، عقل میں آنے والی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا ساتھی محمد کہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر محمد کہہ رہے ہیں تو قسم خدا کی یہ سچ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ما جربنا علیہ کذبا، آج تک ان کی کوئی بات غلط ہم نے پائی نہیں۔ کہنے لگے تم ایسے ہی اندھے ہو کر کے محمد کی ہر بات کو مانتے ہو، بھلا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم تو اس سے بھی زیادہ بڑی بات کو مان چکے ہیں، تم اسی بات کا انکار کر رہے ہو، ہم تو اس سے بھی بڑی بات مان چکے ہیں۔ کہنے لگے وہ کیا؟ کہنے لگے کہ ہم تو روز حضور کوئی نہ کوئی آیت سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آسمان سے اتری ہے، ہم تو ہر آیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعتاً آسمان سے اتری ہے۔ جب وحی کو ہم نے مان لیا، رسالت کو مان لیا، اور آسمانی علوم کا ان کے اوپر نازل ہونا مان لیا، تو اس سے زیادہ عجیب تو وہ ہے اگر وہ آسمان کی خبریں یہیں بیٹھے بیٹھے ہم کو بتایا کرتے ہیں، تو اگر وہ آسمان پر لے جائے گئے تو اس میں کون سا تعجب ہے؟ میں کہہ رہا تھا کہ یہ واقعہ واقعتاً عجیب ہے، مگر ان لوگوں کے لیے عجیب ہے جو عقل پر چلتے ہیں اور جو وحی الہی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان کے سامنے یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے اور یہ کوئی امر محال نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، آن کے آن میں جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کیا اتنے بڑے انسان کو جو آسمان میں چھلانگیں لگا رہا ہوتا ہے اور وہ کلانچے بھر رہا ہوتا ہے اور دریاؤں میں چھلانگ لگا رہا ہوتا ہے، اچانک اللہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، کوئی جانتا ہے کیا؟ اللہ ہر چیز پر غالب ہے، اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ اس لیے وحی الہی پر ایمان رکھنے والا آدمی وہ صرف عقل کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتا، اس کے سامنے اصل وحی ہے، عقل اس کے پیچھے ہے۔ عقل اس کے پیچھے چلتی ہے اور رہنما وحی الہی ہوتی ہے۔ تو حضرات صحابہ کو اس پر تجربہ تھا، اسی لیے حضور کی ہر بات کو تسلیم کر لیتے تھے بلا چون و چرا، اس لیے کہ دیکھتے تھے کہ جو بات ان کی زبان سے نکلتی وہ ہو جاتی۔ حضرت عدی بن حاتم طائی جو دنیا کے مشہور ترین سخی انسان ہیں، ان کے بیٹے ہیں عدی، سن 7 ہجری میں حضور پر ایمان لائے، حضور کے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا،
ایک آدمی آیا، اس نے شکایت کی کہ ستایا جا رہا ہوں، مارا جا رہا ہوں، جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے شکایت کیا کہ مال لوٹ لیا جاتا ہے، غارت گری ہوتی ہے، رہزنی ہوتی ہے، ڈکیتی پڑتی ہے، عرب میں کسی کی جان اور کسی کا مال محفوظ نہیں ہے۔ ایک آدمی نے شکایت کیا، تنگ دستی کی کہ ایک لقمہ نہیں ملتا، ہفتہ ہفتہ گھر میں چولہا نہیں جلتا، کیا کھائیں، کچھ نہیں ہے گھر میں، تنگ دستی کی شکایت۔ حضور سنتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عدی کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ عدی، تم نے حیرہ مقام دیکھا ہے؟ حیرہ ایک شہر ہے کوفہ سے آگے، عراق میں پڑتا ہے۔ حضور نے عدی سے پوچھا کہ عدی تم نے حیرہ دیکھا ہے، یعنی حیرہ شہر دیکھا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ جو بدامنی اس وقت ہے پورے سرزمین عرب پر، اسلام کی بدولت یہ ساری بدامنی ختم ہو کر کے امن پیدا ہو جائے گا اس سرزمین پر۔ ایک عورت مقام حیرہ سے اکیلے نکلے گی، مکہ مکرمہ آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اور اسے سوائے اللہ کے دنیا میں کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یعنی نہ کسی کی جان پہ حملہ ہوگا، نہ کسی کے مال پہ حملہ ہوگا، نہ کسی کی عزت پر حملہ ہوگا، امن و امان قائم ہو جائے گا وہاں سے یہاں تک۔ یہ اس وقت حضور کہہ رہے ہیں جس وقت نہ کسی کی عزت محفوظ تھی، نہ کسی کی جان، نہ کسی کا مال، اور ایک عجیب ہنگامی شکل پیدا ہو چکی تھی۔ لوگ ایک ایک روپیہ کے لیے، ایک ایک پیسے کے لیے قتل کر دیتے تھے لوگوں کا، بھوک مری کا یہ عالم تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ عزت، جان و مال اس طرح محفوظ ہوں گے کہ مقام حیرہ سے ایک عورت تنہا نکلے گی، مکہ آئے گی، حرم شریف میں طواف کرے گی، اور اس کو سوائے اللہ کے دنیا میں کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا عدی، اگر تمہاری عمر دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایران تمہارے ہاتھوں فتح ہوگا، اور کسریٰ کے خزانے تمہارے ہاتھوں سے کھولے جائیں گے۔ کسریٰ کے خزانے کے دروازے مسلمان کھولیں گے اپنے ہاتھوں سے، وہ وقت بھی آئے گا۔ اور عدی، اگر تمہاری عمر اور دراز ہوئی تو تم دیکھو گے وہ وقت بھی آئے گا اس زمین پر کہ ایک آدمی سونا اور چاندی ہاتھ میں لے کر کھلا ہوا نکلے گا اور تلاش کرے گا کہ کوئی حاجت مند مل جاتا تو میں اس کو دے دیتا، مگر تلاش کرنے کے باوجود کوئی کسی کو نہیں پائے گا کہ جو اس کو لے لے۔ یعنی آج یہ پوزیشن ہے کہ ایک ایک روپے کے لیے قتل ہو رہا ہے، جان لی جا رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ڈھیروں ڈھیر روپیہ سونا اور چاندی لینے کے لیے جہاں کوئی حاجت مند نہیں ہوگا، ضرورت مند نہیں ہوگا۔ یہ تین باتیں حضور نے ارشاد فرمائیں، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا عدی، جب لوگ کل قیامت کے دن اللہ اپنے خدا کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ اپنی نعمتوں کے متعلق سوال کرے گا۔ پہلے پوچھے گا کہ یہ بتاؤ میں نے تمہارے درمیان میں رسول بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا؟ لوگ کہیں گے ہاں۔ پھر فرمائیں گے کیا میں نے تم کو مال و دولت سے مالا مال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ لوگ کہیں گے ہاں۔ سمجھے؟
اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا حاصل کرو۔ اس موقع پر حضرت عدی سے حضور نے 4 باتیں بیان کی، سمجھے؟ جان عزت محفوظ رہے گی، مال کی فراوانی ہو جائے گی، ہر طرف سے خزانے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ ایک تو یہ باتیں بتائی، اور تیسرے یہ بات بتائی کہ یہاں اتنا مال ہو جائے گا کہ لوگ لے کر کے نکلیں گے اپنی زکوٰۃ اور صدقات کو، اور وہاں کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھ سے وہ وقت دیکھا کہ واقعتاً ایک عورت ہیرا سے چل کر کے مکہ آئی، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور بالکل بے خطر اور بے خوف تھی۔ اس کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کسریٰ کا خزانہ فتح ہوا ہے اور مسلمانوں نے اس کے خزانے کا دروازہ کھولا ہے، تو اس لشکر میں خود موجود تھا، سمجھے؟ حضرت عدی نے یہ 2 واقعے بتائے کہ حضور نے جیسے کہا تھا میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس کے بعد شاگردوں سے کہا کہ ابھی وہ وقت تو نہیں آیا ہے یہاں کہ کوئی آدمی اپنا مال دوسرے کو لے کر کے نکلے گا اور کوئی لینے والا نہیں ملے گا، یہ وقت میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن شاگردوں سے فرمایا کہ اگر تم لوگ رہو گے تو تم لوگ ضرور اس وقت کو دیکھ لو گے کہ سرزمین پر مال اس طرح بہے گا جیسے پانی بہتا ہے۔ آج 14 صدی کے بعد 15ویں صدی میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں آج پوزیشن الحمدللہ ایسی ہی ہے کہ زکوٰۃ فطرہ صدقہ لینے والا وہاں کوئی نہیں ہے۔ لوگ اپنی زکوٰۃ کے لیے تلاش کرتے ہیں کہ بھیجوں کہاں۔ ان کی نظر میں آیا ہے کہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش یہ مسکین لوگوں کا ملک ہے، اس لیے اپنی زکوٰۃ خیرات جتنی ہوتی سب انہی ملکوں میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ وہاں عرب کی زمین پر کوئی زکوٰۃ لینے والا اور صدقہ لینے والا نہیں ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں حدیث کی روشنی میں، آج وہ وقت آ چکا ہے۔ 3 باتیں حضور کی کہی ہوئی ثابت ہو گئی، اب رہ گئی 4تھی بات، اس کا تعلق عالم آخرت سے ہے۔ قیامت کے بعد جب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ وقت بھی سامنے آ جائے گا۔ حضرات صحابہ کا خوب تجربہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتے ہی نہیں ہیں، اس لیے بے سوچے سمجھے مان لیتے تھے، اور یہی ایمان کی حقیقت ہے۔ جو قرآن سے ثابت ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحت کے ساتھ ہمارے پاس تک وہ خبر مل جائے کہ نبی کا فرمان ہے، اس کے سامنے سر جھکا دو، مان لو، کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ واقعہ معراج اور واقعہ اسراء بھی ایسا ہی ہے۔ جن لوگوں نے عقل کی کسوٹی پر اس کو رکھ کر کے پرکھنا چاہا اور معلوم کرنا چاہا، چونکہ عقل کے خلاف تھا اس لیے سمجھ میں نہیں آیا اور وہ لوگ ماننے سے محروم رہ گئے، اور جن لوگوں نے وحی الہی سمجھ کر کے اس کو مان لیا وہ راہیاب رہے، کامیاب رہے، ان کے ایمانوں میں رونق پیدا ہو گئی۔ چونکہ اس واقعہ معراج سے ایک خاص چیز ہماری وابستہ ہے، دینی چیز، وہ ہے نماز۔ اس کا اسی واقعے سے تعلق ہے، جو اس کا انکار کر دے گا وہ نماز کا بھی انکار کر دے گا۔ نماز معراج میں ہی فرض ہوئی ہے، اور حضور نے جو 10 باتیں بیان فرمائی تھی اس کے اندر یہ بھی آئے گا، انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو لوگوں نے انکار بھی کیا، اقرار بھی کیا۔ اچھا، اس کے بعد اہل علم کا جو طبقہ ہے، کچھ لوگوں نے تو کہا کہ یہ معراج ہے تو یقینی،
اس کا تو انکار کسی کو نہیں، ہر مومن، ہر صحابی اس کا اقراری ہے کہ معراج ہوئی ہے، چونکہ ہمارے دینی امور اس سے وابستہ ہیں، اس لیے اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر قرآن کی آیت میں اشارات موجود ہیں اور بعض الفاظ صراحت کے ساتھ موجود ہیں، اس لیے اس کا انکار تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس پر تو سب متفق ہیں کہ واقع معراج درست، لیکن اختلاف اس بات میں ہوا ہے کہ یہ معراج جسمانی ہوئی ہے یا روحانی ہوئی ہے۔ بعض حضرات صحابہ نے کہا کہ یہ روحانی معراج جو ہوئی ہے روحانی ہوئی ہے، جسمانی نہیں ہوئی، مگر امت کا اکثر طبقہ، جمہور امت کا مسلک یہ ہے کہ یہ واقعہ روحانی ہی نہیں بلکہ جسمانی ہے، اس لیے کہ اگر صرف روح کو سیر کرائی گئی ہوتی تو اس کو تو دنیا میں کوئی انکار ہی نہیں کرتا۔ روحانی طور پر تو بڑے سے بڑا واقعہ آنن فانن ہو سکتا ہے، بھئی آپ خواب میں نہ جانے کیا کیا دیکھ لیتے ہیں، دنیا میں کوئی اس کا انکار کرتا ہے؟ اور یہاں انکار کیا جا رہا ہے کہ غلط ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ معراج جسم کے ساتھ ہوئی ہے تب تو عقل کے خلاف ہے، اور اگر روح کو معراج کرائی گئی ہے تو عقل کے خلاف ہے ہی نہیں، تو عقل کے موافق ہے، تو پھر یہ ابو جہل اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ انکار کیوں کرتا؟ لیکن لوگوں کا انکار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معراج جسمانی ہوئی تھی، روحانی نہیں۔ مگر بھائی دونوں طرف جلیل القدر صحابہ ہیں، اس لیے ایک تیسری بات میرے ذہن میں آتی ہے، سمجھے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ عالم مثال میں ہوا ہے، سمجھے، اور عالم مثال موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ان پردوں کو ہٹا دیتے ہیں، حقائق کھل جاتے ہیں۔ اس لیے واقعہ اگر عالم مثال سے متعلق مان لیا جائے تو اس میں کوئی استبعاد نہیں رہ جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہے سورہ اسراء، جس کے اندر واقعہ معراج کا ذکر ہے پہلی ہی آیت میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات ہر قسم کی آلائش سے، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی غیر مناسب چیزوں سے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ جسم سے، جسمانیت سے، تشبیہ سے، تمثیل سے، ہر عیب سے ان کی ذات پاک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، عالم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو یہ کہا جا سکے کہ اللہ ایسا ہی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں۔ ان کی ذات بالکل الگ تھلگ ہے، ان کی جیسی کوئی چیز نہیں، پاک ہے وہ ذات۔ یہ اسم مصدر ہے، سبحان تسبیح کے معنی دیتا ہے اسم مصدر ہونے کی وجہ سے، اور اسی طرح سے اور بھی الفاظ آئے ہوئے ہیں قرآن میں، جیسے قرآن، فرقان، غفران، یہ سب یہی سبحان کا وزن ہے، یہ سب اسم مصدر ہوتے ہیں، مصدر کے معنی دیتے ہیں، پاکی بیان کرنا، ہر عیب سے۔ اللہ کی ذات میں جسم ہونا بھی عیب ہے، مخلوق کے لیے جسم ہونا عیب نہیں ہے، مخلوق تو جسم کے بغیر موجود ہی نہیں ہو سکتی، مگر خالق تعالی جو ہیں وہ جسم سے پاک ہیں، جسم ہونا جو ہے یہ عیب ہے اللہ کی ذات میں۔ اگر ان کے لیے جسم مان لیا جائے گا تو موت بھی ماننا پڑے گا، جو جسم ہے وہ خراب ہونے والی چیز ہے، اگر جسم مانتے ہو تو موت بھی ماننا پڑے گا، اس لیے جسم ہونا بھی اللہ کے لیے عیب ہے۔ اسی طرح سے پہلے نہیں تھا، بعد میں پیدا ہوا،
یہ بھی اللہ کی ذات میں عیب ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ مرے گا ضرور، موت سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ عالم کا دستور ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی ذات میں عیب، مخلوق کے لیے چیزیں عیب نہیں ہیں مگر اللہ کی ذات میں عیب ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ان کی ذات پاک ہے تمام عیوب و نقائص سے، سمجھے، تمام ہر قسم کی مادیات سے، حدوث سے، سمجھے، تشبیہ سے، تمثیل سے، ہر چیز سے ان کی ذات پاک ہے۔ یہ معنی ہے سبحان، اللہ کی ذات پاک ہے۔ واللہ کی ذات الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، جس نے اپنے بندے کو چلایا رات کے ایک حصے میں۔ میں نے بتایا اسرا کے معنی ہی آتے ہیں رات میں چلانا، تو پھر لیلن کیوں لایا گیا؟ لیل کے معنی تو اسرا کے اندر خود پائے جا رہے ہیں۔ مفسرین نے کہا کہ لیلن کا لفظ اس لیے لایا گیا کہ پوری رات نہیں چلایا گیا تھا، رات کے ایک حصے میں چلایا گیا تھا، تھوڑا سا وقت میں۔ میں نے بتایا تھا نا، منٹوں میں ہوا ہے یہ کام، گھنٹوں میں بھی نہیں، منٹوں میں ہوا ہے۔ چلایا اس نے اپنے بندے کو، بندے سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کے پاس وحی آئی کہ آپ کس وجہ سے اپنے آپ کو سب سے اشرف سمجھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اپنی آیت میں مجھ کو اپنا بندہ کہہ کر کے پورا پکارا ہے، بس اس لیے میں اپنے آپ کو اشرف سمجھتا ہوں۔ بندے کا کمال یہ ہے کہ پروردگار عالم کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ تو یہ بعبدہ، اپنے بندے کو چلایا رات کے ایک حصے میں، کہاں سے؟ مسجد حرام سے لے گیا مسجد اقصی تک۔ اس کے بعد پھر مسجد اقصی کی تعریف بیان کی گئی، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کی سارے علاقے کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ مسجد اقصی اس وقت شام میں تھی، آج وہ ملک الگ ہو گیا ہے فلسطین کے نام سے، اس وقت ملک شام کے اندر تھا، تو پورے ملک شام کو بابرکت کہا گیا کہ برکت والی زمین ہے۔ برکت والی زمین کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ محبت وحی رہی ہے اور مسکن انبیاء رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام وہاں آتے رہے تسلسل کے ساتھ، اور دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے زمانے میں ہمیشہ اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ میری موت کہیں بھی ہو مگر دفن کیا جائے مجھ کو مسجد اقصی کے پاس۔ کئی ہزار انبیاء علیہ السلام کی قبریں وہاں پر ہیں، اور اس کے بابرکت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قبلہ دوم اس زمین کے اوپر مسجد اقصی کو بنایا گیا تھا۔ پہلا قبلہ تو بیت اللہ اور دوسرا قبلہ جو تھا وہ مسجد اقصی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر کے آخری زمانے تک، حضرت عیسیٰ تک، سارے پیغمبروں کا قبلہ مسجد اقصی رہی ہے۔ الذی بارکنا حولہ۔ بعض مفسرین نے کہا وہاں بڑی نہریں ہیں، بڑے باغات ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑے پھل فروٹ ہیں، بڑی شادابی ہے، بڑی رونق ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے مقامات تو آپ کو دنیا کے دوسرے حصے میں بھی مل جائیں گے، یہ برکت کی وجہ نہیں ہے۔
برکت کی اصل وجہ وہی ہے کہ وہ محبت وحی ہے، وہاں پر وحی اترتی تھی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رہتے تھے اور ان کا نور وہاں برستا تھا، اور آج تک وہاں نور برس رہا ہے۔ اسی لیے تو سب چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ ہمارے ہاتھ میں رہے۔ بنی اسرائیل چاہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں رہے، نصرانی چاہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں رہے، اور مسلمان چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں رہے۔ اسی لیے تو یہ جھگڑا کبھی ختم نہیں ہو رہا ہے، یہ جھگڑا کبھی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال برکت ہے وہ مقام۔ کیوں لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم ان کو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عجائبات قدرت دکھاویں۔ عجائبات قدرت دکھانے کے لیے لے گئے تھے۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ خوب سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ اب انشاءاللہ اس کی بقیہ بحث اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔